نون قطنی، اسے ہم انگلش میں دا ٹائنی نون کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ جو چھوٹا سا نون آپ کو نظر آ رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں نون قطنی۔ اس کے کیا رولز ہیں، کیا قاعدے ہیں، وہ آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے، اور آج کا یہ ہمارا سبق آخری سبق ہے نورانی قاعدہ کے اعتبار سے، اور اس کے بعد ہم قرآن اسٹارٹ کریں گے۔ اگر آپ نے یہ 19 لیسنز اچھے سے دیکھے ہوں گے اور پریکٹس کیے ہوں گے تو قرآن میں آپ کو کسی بھی طرح کا دقت نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ اس نون قطنی کے بس 2 قاعدے ہیں، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اسے پڑھنا ہے اور ایک یہ ہے کہ اسے نہیں پڑھنا ہے۔ اب کب اسے پڑھنا ہے اور کب اسے نہیں پڑھنا ہے وہ چیک کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر آیت نہ ہو، یعنی یہ جو چھوٹا سا نون ہے اس سے پہلے آیت نہ ہو، جب آیت نہیں ہے تو ہم یہاں پر رکتے بھی نہیں ہیں، تو اگر نہیں رکیں گے تو پھر یہ نون پڑھا جائے گا۔ کیا پڑھیں گے ہم؟ یومئذ الحق، آگے نوح ابنہ قوما اللہ، اور دوسری چیز اس نون سے پہلے، اب یہاں پر اس نون سے پہلے والے ورڈ میں اگر الف رہے گا تو یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا۔ ہم یہاں پر اسے اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے قوما اللہ، یہ غلط ہوگا، یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا اس وجہ سے کیونکہ آگے یہ نون قطنی ہے، قوما اللہ۔ آگے وَأَمْوَالُ نِقْ، یہاں پر تو پہلے ہی سے الف نہیں ہے تو الف سائلنٹ کیا ہوگا؟ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا۔ تو یہاں پر پہلا قاعدہ کیا آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو نون قطنی ہے وصل کی صورت میں، وصل مطلب ہوتا ہے کنٹینیو رکھنا، وصل کی صورت میں یہ نون قطنی پڑھا جاتا ہے، وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ تو بس یہی ہے، وصل کی صورت میں پڑھا جائے گا، وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جائے گا۔ اور تیسری چیز اور آخری چیز کیا یاد رکھنی ہے کہ اس نون قطنی سے پہلے والے ورڈ میں اگر الف ہے تو وہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ تو 3 قاعدے یاد رکھنے ہیں آپ کو۔ ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس نون قطنی کو وقف کی صورت میں یعنی رکنے کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، اور وصل کی صورت میں یعنی کنٹینیو رکھنے کی صورت میں اسے پڑھیں گے۔ اور تیسرا کیا ہے کہ اس نون قطنی سے پہلے والے ورڈ میں اگر الف ہوگا تو وہ الف سائلنٹ ہوگا۔ کرماد اشتدت خیرا الوصیۃ، یہ الف سائلنٹ ہے، خیرا الوصیۃ۔ اب یہاں پر ایک فریز دیا گیا ہے مرتاب الذین، کیا کہا میں نے؟ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے when you stop، تب آپ کیا پڑھیں گے؟ مرتاب الذین۔ when you continue تب آپ کیا پڑھیں گے؟ مرتاب الذین۔ الا نفورا نستکبارا، غلط ہے کیونکہ یہاں پر میں تو رک گیا، الا نفورا۔ اب کیا ہوگا؟ یہ نون ختم ہوگا، اب الف کو ہم پڑھیں گے استکبارا۔ الف کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ کس الف پر زبر، کس الف پر زیر اور کس الف پر پیش۔ تو جب آپ رکیں گے یہاں پر تو الا نفورا استکبارا، جب آپ نہیں رکیں گے تب آپ پڑھیں گے اسے الا نفورا استکبارا، یہ الف سائلنٹ ہو جائے گا۔ سورہ ہمزہ میرے خیال سے آپ کو یاد ہوگا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ رکتے ہیں تو آپ کیا پڑھتے ہیں یہاں پر؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، پھر آپ پڑھتے ہیں الذی۔ تو جب آپ رکیں گے تو ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذی، جب آپ نہیں رکیں گے تو ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الذی۔ تو جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ الف کیا ہوگا؟ سائلنٹ ہوگا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ تب جب آپ اس نون کو پڑھیں گے، اور یہ الف پڑھا جائے گا تب جب آپ اس نون کو نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ یہاں پر رکیں گے۔ جب آپ رکیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ عذابا علیما الذین، جب آپ نہیں رکیں گے تب کیسے پڑھیں گے؟ عذابا علیما الذین۔ جب آپ رکیں گے تو منیب
ادخلوها، جب آپ نہیں رکیں گے تو منیبین ادخلوها، اور یہ دو زیر ایک زیر بنے گا. چلیے تو اب اس پر ہم پریکٹس کرتے ہیں. میرے خیال سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. بس نون قطنی کے بارے میں آپ کو 3 قاعدے یاد رکھنے ہیں. دیکھ لیں یہاں پر لمزہ الذی لکھنے کی صورت میں، اور وقف کی صورت میں یعنی رکنے کی صورت میں لمزہ الذی، ملا کر پڑھنے کی صورت میں یعنی وصل کی صورت میں لمزتن الذی. اب اسے دیکھ لیں یہاں پر وقف کی صورت میں فخورا الذین، وصل کی صورت میں فخورا الذین. آگے وقف کی صورت میں شہیدا الرجال، وصل کی صورت میں شہیدا الرجال. وقف کی صورت میں خیر اطمأن بہ، اور یہاں پر تو آیت ہے نہیں تو وصل ہی پڑھیں گے خیر اطمأن بہ. آگے قوما اتخذها علیم اللہ، وصل کی صورت میں علیم اللہ. آگے او لہوا انفضوا، احد اللہ الصمد احد اللہ الصمد. وصل کی صورت میں شیبا السماء، وقف کی صورت میں شیبا السماء. وصل توا نذهب، وقف توا اذهب. وصل بزینة الكواكب، وقف بزینة الكواكب. وصل خبیثة اجتثت، وقف خبیثة اجتثت. وصل قرية استطعما، وقف قرية استطعما. وصل فتنة انقلب، وقف فتنة انقلب. وصل نفورا استكبارا، وقف نفورا استكبارا. وصل عزير ابن الله، وقف عزير ابن الله. وصل بغلام اسمه، وقف بغلام اسمه.